الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس زندگی میں انسان یا تو نیک ہے یا پھر بد ہے، اور جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے اور من وجہن یہاں ہوتا ہے، من وجہن عالم آخرت کی طرف ہوتا ہے، رہتا ہے اس دنیا میں، لیکن آنے والی جو زندگی ہے اس کے احوال اس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، اس کو لے جانے کے لیے رشتے آ جاتے ہیں. تو اسی وقت سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کی جو زندگی ہے وہ میری زندگی کیسی ہوگی. اگر نیک ہوتا ہے تو آگے اس کے لیے جو انعام و اکرام ہیں، جو نعمتیں اور راحتیں ہیں، اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. اور اگر برا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو نقمتیں ہیں، جو عذاب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. اسی لیے جانے والا جب بالکل آخری منزل پر ہوتا ہے تو پھر اگر کافر ہے وہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. اگر عاصی اور گنہگار ہے وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا یہ معتبر اور مقبول ہے. اور اب چونکہ آنے والی زندگی کے کچھ احوال اس کے اوپر منکشف ہو گئے، وہ جان گیا، اب ایمان لا رہا ہے، تو یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، یہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا. اور قرآن کریم کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان قبر میں اگر نیک ہے تو جنت کی نعمتوں سے، اس کے آثار سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اگر برا ہے تو پھر جہنم کی بھی تیز تیز اور گرم گرم ہوائیں اور وہاں کی آگ کی لپٹ اور وہاں کے عذاب کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے اوپر رہتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ اور دوسرے اولیاء اللہ جب قبر پر جاتے تھے یا قبر کو یاد کرتے تھے، سوچتے تھے، تو بہت روتے تھے، بہت گھبراتے تھے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے: کان اذا وقف علی قبر بکا. جب آپ کسی قبر کے پاس جاتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. کتنا روتے تھے؟ کتنا روتے تھے؟ حتی یبل لحیتہ. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اب ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا روتے رہے تھے. ہم بھی روئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ دنیا کے لیے روئے، دنیا کے لیے روئے ہیں، اور مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیف کی وجہ سے روئے ہیں. قبر کو یاد کر کے کبھی نہیں روئے، آخرت کو سوچ کر کے کبھی نہیں روئے ہیں، اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کو سوچ کر کبھی نہیں روئے ہیں، اپنی گناہوں
اور نادم ہو کر کبھی نہیں روئے، لیکن جب بھی روئے ہیں کبھی اتنا روئے ہیں کہ ہماری داڑھی تر ہو گئی ہو، ہمارے آنسوؤں سے ہمارا دامن تر ہو گیا ہو، کبھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے یا کسی قبر کے پاس جاتے تھے تو روتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ الفاظ حتی یبل لحیتہ، کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ خود جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس وقت تو اس قدر نہیں روتے ہیں، اور قبر کو دیکھ کر کے، قبر کو سوچ کر کے آپ اتنا بے حال ہو جاتے ہیں اور اتنا زار و قطار رونے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، جنت و جہنم کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ اس قبر کو دیکھ کر کے، قبر کو سوچ کر کے روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے۔ آپ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلیں کیا ہیں؟ قبر ہے، اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا میدان حشر ہے، اور پھر اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، کسی کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، کسی کا اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر اعمال تولے جائیں گے، کسی کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوگی، وہاں اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے چھوٹا بڑا سب کی جواب دہی کرنی ہوگی، کل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ آخرت کی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبر کو دیکھ کر، قبر کو سوچ کر میں کیوں نہ روؤں، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے الفاظ سنے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا، اگر یہاں سے کوئی آسانی سے پار ہو گیا، یہ منزل جس کے لیے آسان ہو گئی تو بعد کی ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ منزل جس کی آسانی سے پار ہو گئی، یہ منزل جس کے لیے آسان کر دی گئی، تو آگے کی جو اور منزلیں ہیں وہ آسان ہوتی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ، اور جو یہاں پھنس گیا، جو یہاں پکڑا گیا، تو آگے وہ پھنستا ہی جائے گا، آگے کی منزلیں اس کے لیے دشوار سے دشوار تر ہوتی جائیں گی۔ اس لیے اس منظر کو سوچ کر، اس حقیقت کو یاد کر کے میں روتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس قبر کی منزل کو آسان سے آسان تر کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آنے والی زندگی کے جتنے مناظر دیکھے ہیں، آنے والی زندگی کے جتنے مناظر دیکھے ہیں، اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ گھبرا دینے والا اور سب سے زیادہ پریشان کن منظر یہ قبر کا منظر ہوتا ہے، یہ قبر کا منظر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کس کے لیے؟ صاحب قبر کے لیے، صاحب قبر کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے تم لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کر دیا۔ ابتدائی اسلام میں جب اسلام آیا تھا اور لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو
قبرستان جانے سے منع کر دیا گیا تھا. کیوں؟ لوگوں کے دلوں میں کفر اور شرک یہ چیزیں بھری ہوئی تھی. اس مصلحت سے منع کر دیا گیا تھا کہ قبرستان نہ جا. لیکن جب ایمان راسخ ہو گیا، توحید پر لوگ پختہ ہو گئے، کفر اور شرک کی نفرت آ گئی دل میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو. لیکن قبرستان جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اور آج کل تو لوگ پتہ نہیں کس کس مقصد سے جاتے ہیں. قبر والے کی نظر و نیاز کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اس پر عرس کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اس پر چڑھاوا چڑھانے کی نیت سے جاتے ہیں، اس سے فریاد کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ارادے لے کر کے جاتے ہیں. یہ سب شرکیہ ارادے، یہ سب کفریہ باتیں. حتیٰ کہ قبر والے کے لیے ایصال ثواب کرنے کی نیت سے بھی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ایصال ثواب تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ایصال ثواب قبر والے کے لیے دعا کرنا، قبر والے کے لیے ایصال ثواب کرنا، وہ تو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں. قبر پر جانے کا صرف ایک مقصد ہے بس، جو حدیث میں ذکر کیا گیا. قبرستان جانے کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے. فرمایا الا فزوروها، جایا کرو قبرستان، جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، تمہیں اپنی آخرت کی یاد آئے گی. وہاں جاؤ گے تو یہ سوچو بیٹھ کر کے کہ کل یہ قبر والا بھی میری طرح سے روئے زمین کے اوپر تھا. آج جو زمین کے نیچے ہے، منوں اور ٹنوں مٹیوں کے نیچے دبا ہوا ہے، کل میری طرح یہ بھی روئے زمین پر تھا. اس کی بھی بیوی تھے، بچے تھے، اس کا بھی کاروبار تھا، اس کی بھی ملازمت اور نوکری تھی، اس کے پاس بھی یہ کوٹھی تھی، وہ بنگلہ تھا، یہ جائیداد اور تراپٹی تھی، یہ گاڑی تھی، یہ گھوڑا تھا. لیکن آج یہ منوں اور تنوں مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی بنائی ہوئی کوٹھیوں اور بنگلوں میں عیش کر رہے ہیں. دوسرے لوگ اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے مالک بنے ہوئے ہیں. نہ اس کو اس کی بیوی یاد کر رہی ہے، نہ اس کو اس کے بچے یاد کر رہے ہیں، نہ اس کو اس کے ماں باپ یاد کر رہے ہیں، بلکہ اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مقدمے بازی کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. وہاں جا کر کے آدمی سوچے کہ آج یہ یہاں آیا ہے اور مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی یہاں آنا ہے. اور قبر کی حد کتنی ہوتی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے. ملک کا وزیر اعظم ہے، لیکن مر گیا تو کیا لے کے جا رہا ہے دنیا سے؟ وہی چند میٹر کپڑے جو ایک فقیر لے کے جاتا ہے، وہی چند میٹر کپڑے وہ بھی لے کے جا رہا ہے. اور جتنی لمبی چوڑی قبر فقیر کی اور غریب اور مسکین کی ہوتی ہے، اتنی ہی اسی سائز کی قبر اس وزیر اعظم اور صدر کی اور مالدار اور امیر کی بھی ہو رہی ہے. تو وہاں جا کر کے یہ سوچے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے. دنیا میں موٹے موٹے گدوں پر سوتا تھا، اور کمرے میں کیسی کیسی مرکری اور کیسے کیسے بلب لگے ہوئے تھے، اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر ہے، گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن ہے. قبر میں کون ایئر کنڈیشن لگائے گا؟ قبر میں کون ہیٹر لگائے گا؟ قبر میں کیسے اجالا ہوگا؟ اور گھر والے تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ قبر میں ایک چٹائی بچھا دیں کہ چلو ابا یہاں موٹے موٹے گدے پہ سوتا تھا، ایک چٹائی ہی بچھا دو. اندر چٹائی بھی نہیں بچھائی. تو وہاں جا کر کے آدمی سوچے، اپنی آخرت کو یاد کرے، اور آنے والی زندگی کو اس وقت کے آنے سے پہلے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے، قبر پر سے گزرتے تھے، تو بہت روتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ قبر والے کو قبر میں یا تو ثواب دیا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے، اور اس نے جیسی زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ اس جیسا معاملہ اور برتاؤ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیاوی ساز و سامان
اور یہاں کی مال و دولت کی حرص و حوث آنے والی زندگی سے غفلت میں ڈالے رہے، اور تم اس وقت تک غفلت میں پڑے رہتے ہو، غفلت میں پڑے رہتے ہو، غفلت میں پڑے رہتے ہو، یہاں تک کہ قبر میں چلے جاتے ہو۔ اور جب قبر میں چلے گئے تو اب تمہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں تو مجھے لائٹ کی ضرورت ہے، یہاں تو مجھے نرم نرم گرم گرم بستروں کی ضرورت ہے، یہاں تو مجھے ٹھنڈی اور گرمی سے بچاؤ کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے تب تو وہاں نظم ہوگا۔ تو ہم اس چیز کو سوچا کریں اور اپنے اندر اس کی فکر پیدا کریں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک بہت بڑی نہ ختم ہونے والی زندگی سے سابقہ ہمیں پڑھنے والا ہے، اور وہاں کام آنے والی جو چیزیں ہیں، یہ نماز وہاں کام آئے گی، روزہ وہاں کام آئے گا، ذکر اور تلاوت وہاں کام آئے گا، اچھے اچھے اخلاق وہاں کام آئیں گے، کسی مسکین کو آپ نے پانی پلایا ہوگا تو آپ کا یہ عمل وہاں کام آئے گا، کسی بیمار کی آپ نے عیادت کی ہوگی، مزاج پرسی کی ہوگی، کسی پریشان حال کو آپ نے تسلی کے بول بولے ہوں گے، یہ سب وہاں کام آئیں گے، ذکر وہاں کام آئے گا، تلاوت وہاں کام آئے گی، صدقہ و خیرات وہاں کام آئے گا، باقی ساری چیزیں یہی دھری کی دھری رہ جائیں گی، پڑی کی پڑی رہ جائیں گی۔ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا، 4 بادشاہ ایسے گزرے دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، قطر پر نہیں، سعودیہ پر نہیں، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش پر نہیں، پوری دنیا پر انہوں نے بادشاہت کی، حکومت کی، ایسے 4 بادشاہ گزرے۔ ان 4 میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، انہی میں سے ایک سکندر اعظم مسلمان تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی، اور وصیت کیا کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے نہلاؤ دھلاؤ اور مجھے کفن پہناؤ، لیکن میرا ہاتھ کفن کے اندر مت رکھو، کفن کے باہر رکھو، میرا ہاتھ کفن کے باہر رکھو، اور اس حال میں مجھے قبرستان لے جاؤ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت؟ تو اس نے کہا تاکہ دنیا دیکھے، تاکہ دنیا دیکھے کہ پوری دنیا کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ کسی نے کہا سکندر جب چلا دنیا سے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے اور قبر سے باہر نکلے، تو ہم یہاں سے کوئی بھی کچھ لے کے نہیں جائے گا، اس لیے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اور وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ وہاں بھیج دیں، وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں، اور جب ہمارا اکاؤنٹ وہاں بھرا ہوا ہوگا تو پھر وہاں ہم جو چاہیں گے وہ ہم کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں، اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط اور برے کاموں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.